نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون والآيات في الباب كثيرة معلومة. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر عفو درگزر اختیار کیجیے، نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کی زبانی لعنت کی گئی، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے. وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کر دے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کی سخت عذاب کے ساتھ گرفت کی بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. اس باب میں اور بھی بہت سی آیات ہیں اور معلوم ہیں. ان سب آیات کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ انسان کو ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی بھلائی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے خیر کو ترقی دینی چاہیے اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے یہ آیات پڑھی کہ یہ ایک ایسا فرض ہے جو ایک فرد پر بھی ہے، ایک جماعت پر بھی ہے، بطور امت تمام مسلمانوں پر بھی ہے، مردوں پر بھی ہے، عورتوں پر بھی ہے. اور ایک اور آیت ہے جو یہاں جس کا ذکر نہیں کیا گیا وہ یہ کہ حکومت وقت پر بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی اور پھر احادیث نبوی سے بھی اس کام کی اہمیت کتنی زبردست طریقے سے بیان کی گئی ہے. پہلی آیت جو ہمارے سامنے ہے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک امت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہو. اور اس سے اگلی آیت جو یہاں بیان کی گئی وہ یہ کہ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. تو گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ پہلے درجے پر تمام امت پر یہ فرض ہے اور پھر اس میں ایک گروہ پر خاص طور پر فرض. تو اس کا معنی کیا بنتا ہے
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے، یا کچھ لوگ اگر یہ فرض ادا کریں تو باقی لوگوں سے یہ فرض دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یعنی دوسرے معنوں میں فرض کفایہ ہے؟ اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ فرض عین بھی ہے اپنے ایک درجے میں، اور فرض کفایہ بھی ہے اپنی دوسری حیثیت میں۔ فرض عین کس طرح ہے؟ فرض عین یہ کہ ہر شخص اپنے مخصوص دائرے کے اندر اپنی ہمت، اپنی توفیق کے مطابق، اپنی حیثیت، اپنی صلاحیت کے مطابق جہاں کوئی منکر دیکھے، جہاں کوئی خرابی دیکھے، جہاں کوئی برائی دیکھے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور جو کوئی اچھائی کا کام اس کی نظر میں ہو اس کی طرف دوسروں کی توجہ دلائے۔ کیونکہ یہاں پر دو لفظ خاص طور پر استعمال کیے گئے ہیں، ایک معروف ہے اور ایک منکر ہے۔ معروف کا جو لفظ ہے وہ عرف سے ہے، پہچانا ہوا، وہ کام جو سب کو معلوم ہو، نون ہو، اور اس کے ساتھ یہ کہ عقلی طور پر اور شرعی طور پر وہ درست ہوں۔ اور منکر وہ چیزیں جنہیں انسان کی عقل یا شریعت درست نہ سمجھتی ہو۔ اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہوتی ہیں لیکن عقل کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں اور عقل ان کو پسند کرتی ہے، اور عقل کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہیں۔ اب ایسی صورت میں جب عقل اور شریعت آمنے سامنے آ جائیں تو اس صورت میں عقل کی بات کو نہیں مانا جائے گا، شریعت کی بات کو مانا جائے گا، کیونکہ ہماری عقل کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور شریعت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بھیجی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سمجھ بوجھ اور حکمت پر مبنی چیزوں کا نام ہے۔ اب اگر ایک انسان کی عقل اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت اور سمجھ بوجھ کو رکھا جائے، لہذا وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کہا، انہیں معروف کہا، انہیں اچھا کہا اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہا اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کے لیے کہا، تو ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خواہ ہماری عقل میں پھر وہ بات نہ بھی آئے یا وہ پسند نہ بھی ہو تو بھی اس کو اپنانا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ اور اسی طرح منکر وہ چیز جسے عقل اچھا نہ سمجھے یا معاشرہ اچھا نہ سمجھے یا شریعت اچھا نہ سمجھے تو اس کو مٹانا اور اسے دور کرنا، اگر بظاہر وہ اذیت کا سبب ہو فوری طور پر یا مستقبل میں، تو وہ امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے۔ اور اگر بعض اوقات عقل کسی چیز کو بہت اچھا سمجھتی ہو لیکن شریعت کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں حکم یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور لوگوں کو بھی اس سے روکا جائے۔ اور اسلام دراصل نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کا رسول ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب چیزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جائیں۔ اسلام کا جو روٹ ہے سین لام میم سلم اور سلامتی، پیس، اس کے ساتھ ہی اس کے معنی میں سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو سبمٹ کرنا، حوالے کرنا اور سر تسلیم خم کر دینا بھی آتا ہے، کہ اپنی خواہش، اپنی عقل اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا جائے۔ ایسی صورت میں انسان جب کسی معروف کی طرف دعوت دے گا، کسی خیر یا بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر اور بھلائی اللہ تعالی سے سند یافتہ ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سند یافتہ ہو۔ سند یافتہ ہونے کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ہو، اور اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں، کوئی حکم موجود نہیں، لیکن معاشرے میں وہ چیز ایک خیر، ایک بھلائی اور ایک اچھے نظر سے پہچانی جاتی ہے، تو وہ چیزیں بھی معروف میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح منکر وہ چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہو، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں وہاں حکم نہیں ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے یا منع ہے، لیکن ایک معاشرہ ان کو برا کہتا ہوگا، تو اس صورت میں بھی اگر وہ شریعت کے مزاج سے نہ ٹکراتا ہو تو معاشرے کے اندر جن چیزوں کو کبیح سمجھا جاتا ہے یا اخلاقی عیب سمجھا جاتا ہے یا برائی سمجھا جاتا ہے تو ان کو بھی دور کرنا، اور بظاہر جن چیزوں سے لوگوں کو اذیت یا تکلیف پہنچتی ہو ان چیزوں کو بھی دور کرنا اور اذیتوں کو ختم کرنا اور لوگوں کو اس سے دور کرنا، خواہ انہیں اس میں اپنا فائدہ ہی نظر کیوں نہ آتا ہو، تو یہ ہم سب کا فرض ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر
خیر ہیں لیکن حقیقت میں شر ہیں، یا بظاہر وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی ہارم محسوس نہیں ہوتا لیکن لوگ اسے ایک اچھی چیز کے طور پر اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس چیز کی برائی کو بھی واضح کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانا وہ بھی اسی حکم میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پوری امت سے یہ تقاضا کیا گیا تو مراد یہ کہ ہر فرد امت کا، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، خواہ بچہ ہو، خواہ بوڑھا ہو، خواہ جوان ہو، خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں اس کام کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے۔ اسی طرح خادم کے بارے میں کہا کہ خادم یعنی نوکر جو ہے وہ بھی اپنے آقا کے مال کے بارے میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو گویا ہر شخص کو ہر کیپیسٹی میں اس فریضے کو کسی نہ کسی طرح نبھانا ہے۔ جن کے پاس علم زیادہ ہے ان کا فرض زیادہ بنتا ہے، جن کے پاس کم ہے ان کا فرض کم بنتا ہے، لیکن معاف کسی کو بھی نہیں کیا گیا۔ اب اس کے بعد جب دوسرا حکم آتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ عام معاشرے سے ہٹ کر خاص طور پر مستقل طور پر یہ کام کریں گے، ایز اے پروفیشن یہ کام کریں گے۔ وہ کس طرح کہ جیسے کسی معاشرے کے اندر جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کا وجود ضروری ہے، مثلا یہ ایسے ہی حکم ہے جیسے یہ کہا جائے کہ تم میں کچھ لوگ تو ضرور ڈاکٹر ہونے چاہیے تاکہ وہ دوسروں کا علاج کر سکے، اور اگر کوئی بھی نہ بنے اور لوگ یعنی فوت ہو جائیں اور بیمار ہوں اور تکلیف میں مبتلا ہوں تو ان کا گناہ جو ہے وہ ساری قوم کے سر پڑے گا، اس لیے کہ کیوں نہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے شر اور اذیت سے بچایا۔ تو اس طرح یہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح جسمانی تکلیفوں اور بیماریوں کے لیے اور مشکلات کے لیے ایک معاشرے کے اندر ایک طبیب جو ہے وہ انسانوں کو اذیت اور تکلیف سے بچاتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو بطور خاص اس فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے اور ان کے ذمے صرف یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر موجود خرابیوں اور برائیوں اور تباہ کن کاموں کی طرف جانے والے امور کی اسٹڈی کرے اور ان سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور پھر یہاں پر چونکہ آیت مکمل نہیں ہے تو آگے آتا ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو لوگ یہ کام دن رات نہ کریں وہ کیا کامیاب ہونے والے نہیں ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسا کریں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی بچا جائیں گے اور دوسری امت کو بھی بچا لیں گے۔ اور اس کی مثال آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ کشتی سے دی گئی کہ اگر کسی کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوں اور کچھ لوگ پیندے میں سوراخ شروع کر دیں اور دوسرے ان کو نہ روکیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ سوراخ کرنے والے تو ڈوبیں گے ہی، ساتھ وہ بھی ڈوب جائیں گے جو نہیں کر رہے ہوں گے اگر وہ انہیں منع نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اگر کسی معاشرے کے اندر ایسے گروہ یا ایسے افراد موجود نہیں جو دوسروں کو برے کاموں سے روکے تو ہوگا یہ کہ پھر ایسا فتنہ اور شر پھیلے گا کہ جس میں وہ لوگ بھی لپیٹے جائیں گے جو برائی نہ کرتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں خواتین کو بھی حکم ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ عموماً خواتین یہ کہتی ہیں کہ مردوں نے کام کوئی کر لیا تو کافی ہے، ہماری تو ذمہ داری صرف گھر بار تک ہے اور اسی قسم کی نہیں۔ فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو گویا امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح یہاں پر سنگولر صیغہ استعمال کیا گیا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ تم نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض برتو، ان سے بحث نہ کرو۔ جاہل سے مراد کیا ہے کہ آپ کسی کو اگر کسی برے کام سے روکتے ہیں اور وہ آگے سے الجھ پڑتا ہے آپ سے اور اس کو ماننا نہیں چاہتا تو ایسی صورت میں منع کیا گیا ہے اور اس کا ایک حکمت بتائی گئی، ایک طریقہ سکھایا گیا کہ تم پھر کیا کرو، جواب میں اعراض برتو، اس بحث میں مت پڑو یا تو تکرار مت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب،
آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اور حساب کتاب لینا ان کا ہمارے ذمہ ہے. پھر فرمایا لیس علیک ھداھم، ان کی ہدایت کا ذمہ آپ پر نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو. تو پھر اس سلسلے میں ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ انسان جو خیر اور جو حق اور جو اچھی بات معلوم ہے وہ احسن طریقے سے دوسرے کو بتا دے. کیونکہ یہاں تو صرف حکم دیا گیا، آگے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اگر لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے تو بلایا کیسے جائے. اس کے لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ لوگوں کو ٹیکٹفلی، حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، یعنی اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ. اور کیا کرو؟ والموعظۃ الحسنہ، خوبصورت نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی ایسی بھونڈی نصیحت کے ساتھ نہیں کہ جس میں وہ دین کے قریب آنے کی بجائے الٹا دین سے دور ہو جائیں. اور حکمت کا کیا مطلب ہے؟ حکمت اس قوت اور اس صلاحیت کا نام ہے جس میں انسان بر وقت صحیح موقع محل کے اعتبار سے صحیح فیصلہ کر سکے اور صحیح ڈیسیژن لے سکے اور صحیح معاملہ کر سکے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا ان آیات میں ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت بھجوائی. ان پیغمبروں سے کہا کہ تم ان پر لعنت بھیجو. کیوں؟ کس لیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں اور لعنت بھی قبول ہوتی ہے. حالانکہ لعنت بھیجنا کوئی پسندیدہ کام نہیں، لیکن یہ اتنے بڑے درجے کی برائی تھی کہ جس کے لیے کہا گیا کہ وہ لعنت بھیجے. کیا تھی وہ برائی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے جب وہ اس کا ارتکاب کرتے تھے. اب آپ دیکھیں، ہم اپنا حال دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمارا کیا ری ایکشن ہے، اس پر ہمارا کیا طرز عمل ہے، اس پر ہم کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن، جس کا دل چاہے ایمان لائے، وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب کسی کے سامنے حق کو پیش کریں گے تو اس کے بعد آپ کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اب ذمہ داری دوسرے پر جا پڑے گی کہ حق اور ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے بعد وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے، خیر کو اختیار کرتا ہے یا شر کو اختیار کرتا ہے. اور خیر کا اختیار کرنا جو ہے وہ ہر انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ فاصدع بما تؤمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ تبلیغ کریں اور لوگوں کو بتائیں تو صاف صاف انداز میں کھول کر بات کریں. کسی چیز کے پھٹنے کے لیے تصدع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پھٹتی ہے تو وہ ایک مکمل یونٹ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، یعنی بالکل کلیئرلی اور الگ الگ واضح طور پر جو حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے وہ ان تک پہنچا دے. وقال تعالی انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے، اور ان لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا جو ظلم کرتے تھے ایک سخت عذاب میں، کیونکہ وہ نافرمان تھے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ گزشتہ اقوام میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب لوگ برائی کی طرف راغب ہوتے اور لوگ ان کو روکتے نہیں تھے تو ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ سب اس میں ڈبو دیے گئے اور اس ظلم کے نتیجے میں سب کو پکڑ لیا گیا کیونکہ وہ خدا کے نافرمان تھے.